بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈریم میموریز ایز اے ٹیچر، اس حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں قاسم بن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ICB G63 اسلام آباد کالج فار بوائز جو میلوڈی کے بیک پہ G63 سیکٹر میں یہ واقع ہے، اور یہ اسلام آباد کے جو ماڈل کالج سیٹ اپ ہے اس میں سب سے پرانا بوائز کا ابتدائی ماڈل کالج ہے یہ. اور اس کے ساتھ F63 والا جو ICG ہے وہ یعنی اس کے ایک ساتھ یہ قائم ہوئے تھے 60s میں ان کا یہ کالج بنائے گئے تھے. تو ICB میں نے کوئی 5-6 سال بطور ایسوسیٹ پروفیسر اردو کے کام کیا. ڈیپوٹیشن پہ میں یہاں پہ حاضر رہا. آج کا جو پروگرام ہے ایک وہیں ICB میں پیش آنے والے ایک واقعے، ایک کلاس کا تذکرہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ICB کی یہ روایت ہے، اور یہ بلکہ ماڈل کالجز سب میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی ٹیچر کلاس میں نہیں آ سکا، اس نے کوئی چھٹی لے لی ہے تو 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے جو بھی، تو اس کی جو کلاسز ہیں وہ خالی نہیں چھوڑی جاتی بلکہ ارینج کی جاتی ہیں. اور جو متبادل ٹیچر جو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اس کی ارینجمنٹ لگی ہے. وہ کہتا ہے اگرچہ ٹیچرز کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی ان دنوں کہ ان کا کوئی ارینجمنٹ لگائی جائے، بلکہ ارینجمنٹ لگانے والوں سے وہ جھگڑے بھی میں دیکھتا رہتا تھا. تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ارینجمنٹ لگی ہے تو سو ہم پیریڈ لے لیتے تھے. ایک دن جو ایک منفرد واقعہ اس طور پہ پیش آیا کہ پرنسپل صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کے کہا کہ آپ نئے اس کالج میں آئے ہیں، تو اس کالج میں کچھ دن پہلے ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے میں یہ تھا کہ ایک 10ویں جماعت کے طالب علم نے ٹیچر کو گریباں سے پکڑ لیا تھا. ٹیچر کا گریباں میں ہاتھ ڈالا تھا یا ٹیچر کو گریباں سے پکڑ لیا تھا. تو اس پہ سارے ٹیچرز نے ہڑتال کر لی تھی، اور سب ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کمیٹی اس پہ سفارشات دے رہی ہے. تو میں اس کمیٹی میں آپ کو شامل کرتا ہوں. میں نے جواب عرض کیا کہ سر ٹھیک ہے، آپ کا حکم، تو میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن میں کیونکہ بالکل نیا ہوں اس تو میرے تو انہوں نے کہا اسی لیے میں آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ آپ بالکل نئے ہیں. کیونکہ باقی سارے اس پہ اتفاق ہے، ان کا کمیٹی کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ کہتے ہیں اس اسٹوڈنٹ کو کالج سے نکالا جائے. تو آپ چونکہ غیر جانبدار رپورٹ دیں گے تو میں اس لیے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. اس کے بعد خیر میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ نے میری آنر کی، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اچھا، یہ تو ایک اب جو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے وائس پرنسپل تھے پروفیسر اقتدار الدین صاحب، یہ وائس پرنسپل، جو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ آپ کی ارینجمنٹ لگی ہے اور 10ویں کی فلاں سیکشن میں لگی ہے. تو بلکہ میرے ساتھ باہر نکل رہے تھے تو کہنے لگے آئے میں آپ کو لے چلتا ہوں سیکشن کی طرف. تو ساتھ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے کہا کہ ذرا محتاط رہیے گا، دس از دا موسٹ نوٹوریس کلاس آف ICB. تو آپ نے ذرا احتیاط کرنا ہے کہ یہ، اور اسی کلاس کے اس طالب علم نے اس ٹیچر کے گریباں میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ اسی کلاس کا طالب علم ہے. خیر میرے لیے کافی جو ہے وہ سسپینس ہو گیا. تو میں خیر کلاس میں داخل ہوا. یہ جو ICB کی جو پرانی عمارت بنی ہوئی ہے تو یہ بڑی زبردست کنسٹرکشن اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی کلاس خالی ہو، عموماً یہ ہوتا ہے کالجوں میں یا اسکولوں میں کہ ایک کلاس خالی ہو تو وہ اتنا شور کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ باقی کلاسیں لینا مشکل ہوتا ہے. لیکن ICB کی اسٹرکچر اس طرح کی ہے کہ ایک کلاس میں اگر کوئی جتنا شور ہو دوسری کلاس متاثر نہیں ہوتی. خیر میں اس کلاس میں گیا تو طلبہ نے کوئی چند ایک طالب علم کھڑے ہوئے، باقیوں نے کوئی اتنا خاص نوٹس نہیں لیا میری آمد کا کلاس میں. تو خیر اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں اور اب
آپس میں یہ بہت زور زور سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ بھی مار رہے ہیں، جیسے کسی پبلک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس کے انتظار میں اور گپے مار رہے ہیں دوست مل کے. اس طرح کا ماحول کلاس میں تھا. تو میں نے ان کی طرف توجہ سے دیکھتا رہا. اب جو آگے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں ان اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ جو یعنی بڑے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. انہوں میری آمد کا سرے سے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی ٹیچر آیا ہے یا ٹیچر نہ سے کوئی بندہ ہی اجنبی کھڑا ہے اسٹیج پہ، کون ہے یہ. اچھا میں مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا ہوں. 2-3 منٹ گزرے تو اب وہ متوجہ ہونے لگے. وہ ایک دوسرے کو کہتے چپ چپ، کوئی نئے سر آئے ہوئے. اچھا کوئی تبصرہ بھی انہوں نے درمیان میں کیا کہ کوئی نیا بندہ آیا جی، کچھ طرح کی بات کہی انہوں نے. خیر تو جب یہ تھوڑے آوازیں کم ہو گئی تو میں نے اسٹیج سے کہا کہ اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں کچھ عرض کروں. تو جواباً انہوں نے بالکل کورس کے انداز میں 8-10 طلبہ نے ایک ساتھ کہا فرمائیے سر، ارشاد سر، فرمائیے عرض حکم. اس طرح جیسے مشاعرے میں نے پوچھا ہے جی کہ میں شعر عرض کروں تو سارے شاعر ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں جی ضرور ارشاد فرمائیں. تو اس طرح کا تو میں نے ظاہر پرانے ذہن میں میری بات تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کلاس سے کہ پچھلے دنوں یعنی میری آمد سے چند دن پہلے اس کالج میں ایک سانحہ ہوا تھا، ٹیچر ورسس اسٹوڈنٹ ایک سانحہ ہوا تھا. تو یہ کون طالب علم ہے جو اس واقعے کا ایک جو ہے کردار ہے، طالب علم کون ہے یہ؟ تو ایک طالب علم کھڑا ہوا. اچھا کہ اس میں نے کیا نام ہے آپ کا؟ اس میں نام مجھے یاد ہے. بچے نے کہا حسنین سر میرا نام ہے حسنین. جب میں نے بچے کو غور سے دیکھا تو مجھے بالکل اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر یہ قصوروار نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بہت مجبور کیا گیا یا بہت اس کو کسی نے اس کو بہت پریشان کیا تو اس نے یہ حرکت کی ہے. ادروائز یہ لڑکا میرا چونکہ 30-35 سال سروس، اس وقت 20-25 سال میرے سروس تھے تو میں پورا اس ایکسپیرینس ہے. بچے کا چہرہ دیکھ کے ہی، کوئی بہت بڑا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن بچے کا چہرہ دیکھ کے ہی ہم ٹیچر یہ سمجھ جاتے ہیں یہ پڑھنے والا ہے، یہ شرارتیں کرنے والا ہے، یہ نالائق ہے. یہ ایک اندازہ ہوتا ہے ہمارا اور یہ اندازہ تقریباً 90% درست ہوتا ہے. تو میرا اندازہ یہ ہوا کہ یہ طالب علم قصوروار نہیں ہو سکتا. خیر یہ جب بچے اور میرے درمیان یہ بات چل رہی تھی تو میرے دماغ میں باتیں چل رہی تھی کہ یہ قصوروار نہیں ہو سکتا. یار یہ کہی تو میں نے یہ بات نہیں. اب بچے کو میں نے کہا بیٹھ جائے. اس دوران ایک طالب علم نے سوال کیا اور منہ ذرا نیچے چھپا کے کیا کہ سر جس سانے کی آپ نے بات کی ہے نا، اس سانے میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ اس پہ کوئی 8-10 لڑکوں نے کیا بھی لگایا. تو میں اسٹیج پہ تو میں نے کہا اب اس سے باضابطہ پروفیسر آپ نے اپنی پروفیسر شروع کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ کوشچن بڑا اچھا کیا ہے، کس طالب علم نے یہ سوال پوچھا ہے یہ سوال کرے، اس کو کھڑے ہو کے یہ سوال کرے. تھوڑی سی ایجیٹیشن کے بعد دوستوں نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کھڑے ہو جائے، کیا پرواہ ہے، ہم تو زبردست لوگ ہیں. خیر طالب علم کھڑا ہو. اب یہ طالب علم کی نفسیات ہوتی ہے کہ بیٹھ کے تو وہ شرارت کر لیتا ہے، بیٹھ کے تو وہ بات کر لیتا ہے، لیکن 40-50-60 کی کلاس میں جب کھڑے ہو کے بات کرنی ہو تو بڑے بڑوں کا پتا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے. اب طالب علم جب کھڑا ہوا تو میں نے پوچھا کہ ہاں عزیز جو کوشچن تو نے کیا تھا نا یہ ریپیٹ کرو، کوشچن اپنا سوال دہراؤ. اب وہ بچہ ذرا کھسیانہ سا ہو گیا، کہنے لگا سر وہ سر یہ، میں سر وہ سر نہیں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے سوال جو کیا تھا وہ سوال دہراؤ. تو بچے نے کچھ پھر کھسیانے انداز میں پوچھا کہ سر آپ نے کہا نا جی کہ وہ سانحہ ہوا، تو میں نے پوچھا اس میں کتنے لوگ مارے گئے. تو میں نے جب اس نے سوال پورا کر لیا نا، مجھے تو باقی قصہ چھوڑ، تو نے سوال یہ پوچھا کہ اس سانحے میں کتنے لوگ مارے گئے، یہ سوال پوچھا نا تو نے؟ ہاں جی یہی سوال تھا. تو پھر میں نے اعلان کیا. اب ذرا ٹیون ذرا بلند ہو گئی. میں نے کہا کہ جو طالب علم اس سوال کو سن کے ہنسے تھے وہ ہنس بھی لیں نا پھر میں جواب دوں. اب انہیں محسوس ہوا کہ پتہ نہیں میرے چہرے کے تاثرات یا میری آنکھوں کو دیکھ کے یا جو بھی کیفیت دیکھ کے
کلاس ڈیڈ سائلنس ہو گیا، پن ڈراپ سائلنس کلاس میں ہو گئی. تو میں نے کہا سوال یہ تھا کہ اس سانے میں کتنے لوگ مارے گئے تھے. یہی سوال ہے نا. ہنسے نہیں آپ اس کے جواب میں، کیونکہ پہلے تو ہنسے تھے آپ. تو اب بچوں اس کا جواب سنو. اس سانے میں تم سب مارے گئے تھے. اس سانے میں آئی سی بی کا ہر طالب علم مر گیا تھا. اس سانحے میں آئی سی بی کا ہر ٹیچر مر گیا تھا. اس سانحے میں آئی سی بی کا پرنسپل مر گیا تھا. آپ سب مر گئے تھے اس سانحے میں. او اللہ کے بندو، کسی گھر میں بیٹے 50 بیٹے ہوں اور بیٹوں کی موجودگی میں باپ کی توہین ہو، بیٹوں کی موجودگی میں باپ کی تذلیل ہو، بیٹوں کی موجودگی میں باپ کو کوئی تھپڑ مارے تو وہ بیٹے مرے ہوئے نہیں ہوتے. وہ اچھا یہ گفتگو اس کے بعد میں نے 4-5 منٹ کی استاد کی عظمت کی، بڑوں کی عظمت کی، 4-5-6-7-10 منٹ شاید ہوئے ہوں گے کہ وہ گفتگو میں نے کی. خاموشی ہے، ڈیڈ سائلنس ہے. اچھا پھر ظاہر ہے اس دوران گھنٹی بج گئی. تو گھنٹی بجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کلاس چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا جو میں اپنے یعنی پورے کوئی کسی خاتمے کے بغیر ہی تو میں نے بات ختم کی اور صرف یہ میں نے کہا کہ یہ تھا اس سوال کا جواب کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے. یہ کہہ کہ میں باہر نکلا تو میں جب جو ہی باہر نکلا تو بچوں نے زوردار تالی بجائی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ تالی کوئی ہوٹنگ کی تالی تھی یا یہ کوئی احترام کی تالی تھی یا کس بات کی تالی تھی. مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ تالی کا موقع کون سا تھا. خیر اس کے بعد میں نے اس کلاس کے اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر تبدیل دیکھا. اچھا جہاں بھی وہ مجھے دیکھتے تو جو بھی وہ دوڑ کر بچہ میرے پاس آتا، آ کے سلام کرتا، سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور میں جواب دیتا. اور بہت سارے جو اس طرح کے وہ بڑے یعنی کافی جن کو وہ ڈینگے قسم کے اسٹوڈنٹ کہتے تھے یا نوٹوریس کہتے تھے، تو وہ بھی آ کے بڑے احترام سے مجھے ملتے رہے پورے سیشن کے دوران، بلکہ دعوت دیتے رہے کہ سر آئیں آپ ہماری کلاس لیں، سر آپ ہمیں اردو پڑھائیں. آپ اس طرح یعنی بہت. اب وہ وائس پرنسپل صاحب بھی پوچھتے کہ بھئی یہ کیا یہ تمہارے مرید کیسے ہو گئے یہ 10ویں والے؟ تو میں نے کہا سر شاید مجھے ان سے محبت ہے، تو محبت کا جواب محبت سے. کوئی میں نے تفصیلی کوئی بات ان کو یہ واقعہ ان سے شیئر نہیں کیا، بتایا نہیں کہ میں نے کیا کیا اس کلاس میں. تو آج میں یہ واقعہ اس لیے شیئر کیا آپ سے کہ میں اپنی سروس کے کوئی 40 سال، سروس تو شاید 32-33 سال تھی، لیکن 40 سال تک میں پڑھاتا رہا. اور میں نے ایم اے لیول کی کلاسیں بھی لی، میں نے ایم فل لیول کی کلاسیں بھی لی، میں نے بی اے لیول بھی پڑھایا، میں نے انٹرمیڈیٹ لیول بھی پڑھایا، میٹرک کی کلاسیں بھی لی، میں نے چھٹی کے بچوں کو بھی پڑھایا، میں نے نرسری کے بچوں کو بھی پڑھایا. اس 40 سالہ تدریسی پیریڈ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. بچے اسلام آباد کے بھی تھے، بچے مظفر آباد کے بھی تھے، بچے جو میں نے امتحان لیے مظفر آباد سے باغ تک، باغ کے بچے. اچھا امتحان میں بڑا خطرناک ماحول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ بڑے میرے بچوں کی طرف سے مجھے احترام ہی ملا. کسی نے گستاخی نہیں کی، کسی نے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کی. ہمیشہ طالب علم اسلام آباد کا ہو یا مظفر آباد کا، راولہ کوٹ کا ہو یا عباس پور کا، کوٹلی کا ہو یا میرپور کا، طالب علم ہوتا ہے، مؤدب ہوتا ہے. اور لیکن اگر ہم ٹیچر اچھے نہ ہوں تو پھر طالب علم سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طالب علم میں یہ خامی ہے وہ خامی. اگر میں اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں کوئی اچھا ٹیچر تھا یا اچھا ٹیچر ہوں، لیکن جیسا تیسا نہیں، لیکن مجھے نے احترام ہی پایا. اگر آپ کے دل میں طالب علم کے لیے محبت ہے، اس کے لیے اکرام ہے، اس کے لیے ہمدردی ہے، اس کو اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، تو پھر کبھی بھی طالب علم آپ سے گستاخی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ نوٹوریس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا استاد بننے کی، اچھا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.